اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہیں، بیماری اور شفا کا دینے والا بھی وہی ہے، عزت اور ذلت کا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، قوموں کا عروج و زوال بھی تنہا اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر بہت سارے انقلابات برپا ہوئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو انقلاب برپا ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا انقلاب ہے جو غیر خونین انقلاب، بلڈ لیس ریولیوشن مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، ان میں دونوں طرف سے ملا کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور دشمنوں کو بھی ملایا جائے تب بھی ختم ہونے والوں کی تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی۔ روایات یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے بھی 459 ساتھی شہید ہوئے، اور دشمن کی صفوں میں سے بھی مارے جانے والوں کی تعداد اتنی ہی تھی، یعنی 459۔ جبکہ اگر ہم دنیا میں برپا ہونے والے دوسرے انقلابات کی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ بتلاتی ہے کہ فرانس کی سرزمین پر جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے لیے 66 لاکھ انسانوں کا خون بہانا پڑا۔ انقلاب روس کے لیے 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو قتل کیا گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی تھی تو اس وقت 73 لاکھ 73 لاکھ لوگ مارے گئے، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے اندر 1 کروڑ 6.5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جملہ جنگوں کو اگر دیکھیں، اور وہ جنگیں جس میں اللہ کے رسول خود شامل نہیں ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی کو سربراہ بنا کر بھیجا، چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کو بھی مان لیا جائے تو جملہ اس قسم کے 82 واقعات ملتے ہیں، بڑی اور چھوٹی جنگیں ملا کر 82 جنگوں کے اندر 900 سے کچھ زائد لوگوں کا ختم ہونا۔ اس لحاظ سے پر جنگ ایوریج جو نکلتا ہے وہ 11.2 کا ملتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جنگ جس میں وہ انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، وہ انقلاب غیر خونین انقلاب تھا، بلڈ لیس ریولیوشن۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے وہ انقلاب اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکا جب تک کہ اس انقلاب نے بنیادی سطح سے تبدیلی کی لہر پیدا نہیں کی۔ دنیا کے دوسرے انقلابات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کیے ہوئے انقلاب کے اندر جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے فرد کی تربیت کی گئی، پھر معاشرے کی تعمیر کی گئی، اور پھر ریاست کی تشکیل کی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو انقلاب برپا ہوا وہ بڑا ٹھوس اور پائیدار قسم کا انقلاب تھا۔ اسی وجہ سے اسے ہم انقلاب کامل کہتے ہیں،
آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس انقلاب کو برپا کیا. اس انقلاب کے برپا کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا وہ فرد کی تربیت کا اسٹیپ. فرد کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 4 کام کیے. میں اہم اور چنندہ کاموں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. صرف ان میں ایک کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا صحیح تصور انسانوں کے سامنے پیش کیا. ایک طرف دین کا وہ غلط تصور اس وقت تک موجود تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے پیش کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی جو بدلی ہوئی شکل اس وقت موجود تھی، اس نے یہ بات عام کر رکھی تھی کہ دین یہ ہے کہ نکاح کو ترک کر دیا جائے، جائز نعمتوں اور لذتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، دنیا کو ترک کر دیا جائے اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈھالا جائے، مصیبتوں میں اپنے آپ کو گرفتار کیا جائے. اور یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ مصیبتوں میں ڈالے گا وہ اتنا زیادہ بلند شخصیت کا حامل ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بعض ایسے فالوورز جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکلوں میں ڈالا، وہ بڑے بڑے ولی مانے جاتے تھے، بڑے بڑے سینٹ تسلیم کیے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالمقابل دین کا صحیح تصور دیا. اس غلط تصور کو مٹایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیا تھا کہ یہ دنیا دارالعذاب ہے، یہاں پر انسان اپنے آپ کو جتنا عذاب و مشکل میں گرفتار کرے گا وہ اتنے زیادہ بلند مقامات کا حامل بنے گا. اس تصور کو اللہ کے رسول نے ختم کیا. آپ نے بتایا کہ ترک نکاح کی تعلیم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ترک جائز نعمتوں کی تعلیم خدا کی طرف سے نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا تصور خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور پھر مشرکین کا جو تصور اس وقت تک تھا اس تصور کو بھی آپ نے غلط بتلایا. ایک طرف یہ لوگ دنیا کو دارالعذاب سمجھتے تھے تو دوسری طرف مشرکین دنیا کو دارالعیش سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر انسان عیش کرے، نعمتوں کو اور لذتوں کو جس طریقے سے چاہے وہ حاصل کرے، چاہے وہ حلال ہوں یا حرام ہوں. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ دنیا نہ دارالعذاب ہے نہ دارالعیش ہے، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہ تمہارے امتحان کا مقام ہے، تمہارا ایگزامینیشن پیریڈ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر تم کو اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے. جائز تفریح اس دنیا کے اندر جائز ہے، اس دنیا کے اندر حدود کے اندر لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی تربیت کے لیے ایک اہم اور پہلا کام انجام دیا. دوسرا کام اللہ کے رسول نے جو انجام دیا وہ یہ کہ دین کا جامع تصور بھی دیا. ایک تو غلط تصور تھا اس کو مٹایا اور صحیح تصور دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا دین کا جامع تصور یہ تھا کہ بتلایا کہ یہ دین صرف عقائد کا نام نہیں ہے، یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیاست سے بھی گفتگو کرے گا، یہ دین معاشی معاملوں میں بھی رہنمائی کرے گا، یہ دین معاشرتی زندگی کے لیے بھی اصول دے گا، یہ دین حکومت اور معیشت کے لیے بھی رہنمائی کرے گا، یہ دین عدالتی نظام بھی دے گا، یہ دین زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا کہ انسان کب کیا کرے، کسی ملک کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، داخلی معاملات کیسے طے کیے جانے چاہیے، صلح کب ہونی چاہیے، جنگ کب کی جانی چاہیے، قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، مال غنیمت کا کس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے. ایک بہت جامع تصور دین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرد کی تربیت کے سلسلے میں جو تیسرا کام اللہ کے رسول نے کیا وہ یہ کہ انسانوں کو برائیوں سے نکالنے کا. وہ لوگ جو زنا میں مبتلا تھے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی، اور اس طریقے سے تربیت کی کہ وہ لوگ زنا چھوڑنے والے بنے، شراب کے پینے والے شراب کے مٹکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑنے والے بنے، دنیا پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ
دنیا کو مقام امتحان سمجھنے کے بعد ان کا تصور زندگی بدل گیا۔ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو دفن کر دینے والے، ان کے ذہنوں میں یہ تصور بہت واضح ہو گیا کہ دنیا میں اگر وہ اپنی بیٹیوں یا بہنوں کی تربیت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ میں مختصراً ایک مثال دوں کہ برائیوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو کام انجام دیا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں۔ ایسے موقع پر ایک نوجوان کا یہ سوال قریب تھا کہ صحابہ اس نوجوان کی پٹائی کر دیتے، اس لیے کہ رسول تو دنیا میں آتے ہی برائیوں کو مٹانے کے لیے، ان کا ایک اہم کام نہیں انل منکر ہوا کرتا ہے، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ۔ انبیاء علیہ السلام تو اس کام کے لیے آتے۔ لیکن جب نوجوان نے اس بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجازت چاہی اور صحابہ نے اسے مارنا چاہا، تو اللہ کے رسول نے اشارے سے صحابہ کو روک دیا اور نوجوان کو قریب بلایا، اور بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے اس کو نصیحت۔ آپ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ یہ کام کرو؟ آپ نے کچھ رشتہ داروں کا تذکرہ بھی کیا۔ وہ بے چین ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تم جس کے ساتھ بھی یہ غلط کام کرنا چاہو گے وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہوگی، اور تم جس طریقے سے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رشتہ دار کے ساتھ یہ کام ہو، دوسرے لوگ بھی تو اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں اسے ناپسند ہی کریں گے۔ وہ نوجوان بڑا شرمندہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے حق میں دعا کی، اور پھر سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ باقی ساری زندگی اس نوجوان نے ایسی گزاری کہ کبھی کسی گناہ کی طرف وہ نوجوان آگے نہیں بڑھا۔ اللہ کے رسول اگر اس نوجوان کی پٹائی کروا دیتے تو اس کا مستقبل کیا ہو سکتا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس احسن طریقے سے اس کی تربیت کی تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کیسے بدلی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی لوگوں کے ذہنوں سے نکالی۔ گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بکری کے ایک مردار بچے کو دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کون اسے خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو فری میں بھی دیا جائے تو ہم نہیں لیں گے، اس مردار بکری کے بچے کو کون خریدے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی کوئی وقت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مردار، تمہاری نگاہوں میں جتنا یہ بے وقت ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کی نگاہ میں یہ دنیا بے وقت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے ان لوگوں کو نکالا۔ پھر اللہ کے رسول نے چوتھا کام کیا کہ خوبیاں ان کے اندر پروان چڑھائی، دلیری ان کے اندر پیدا کی۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا حوصلہ مند اور اتنا بہادر اور اتنا دلیر بنایا کہ انتہائی نازک سے نازک موقعوں پر بھی یہ پورے عزم کے ساتھ خدا کی راہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو۔ تاریخ ہمارے سامنے عقبہ ابن نافع کی مثال پیش کرتی ہے کہ جس موقع پر وہ اٹلانٹک اوشین کے ساحل پر پہنچے تھے تو اس موقع پر اپنے گھوڑے کے دونوں سامنے کے پیر انہوں نے پانی میں ڈالے اور آسمان کی طرف چہرہ بلند کر کے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی آبادی پائی جاتی ہے تو میں اس سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیتا۔ یہ حوصلہ، یہ عزم، یہ دلیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان پروان چڑھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبیاں پروان چڑھائیں اس میں صبر اور ضبط کی کیفیت پروان چڑھائی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون خبر کے پاس بیٹھی رو رہی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر۔ وہ خاتون اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتی تھی، تو اس موقع پر جو ریاکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ خاتون نے کہا کہ میرے پاس سے ہٹ جا، کیونکہ جو مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ جس شخصیت کے سامنے تم نے یہ بات کہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ معافی مانگنے کے لیے آئی۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، صبر تو مصیبت کے پہلے مرحلے پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ صدمہ جیسے ہی انسان کو پہنچے اس موقع پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہی تو اصل میں صبر۔ وقت گزرنے کے ساتھ تو بالآخر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکساری ان کے اندر پیدا کی۔ ایک موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسکین عورت نے روک لیا۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، اس مسکین عورت نے اللہ کے رسول کو بلایا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان میں سے ہٹ کر اس عورت کے پاس گئے، اس کی گفتگو سنی اور اس کا کام کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر عدی بن حاتم نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ خدا کے رسول۔ بادشاہ اگر ہوتا تو اس طریقے سے ایک مسکین عورت کے بلانے پر اپنے ساتھیوں کے درمیان میں سے نکل کر نہیں ریسپونڈ کر۔ ابدیت کا پہلو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں پروان چڑھا۔ ایک موقع پر ایک ایسی خاتون جو اپنی فحش کلامی کے لیے جانی جاتی تھی، اس نے اللہ کے رسول کو کھاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اسے دیکھو کہ یہ غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے اور غلاموں کی طرح کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بہت نرم لہجے میں جواب دیا، اور جو جواب اللہ کے رسول نے دیا وہ یہ کہ مجھ سے زیادہ خدا کا بڑا غلام کون ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھلایا کہ کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے صبر سے کام لیا جائے، کیسے پرعزم انداز میں کام کیا جائے۔ تو خوبیاں پروان چڑھانے کا کام اللہ کے رسول نے۔ اسی طریقے سے مہمان نوازی پیدا اللہ کے رسول نے بتلائی کہ ایسے کی جاتی ہے۔ نرم رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کر کے بتلایا کہ نرم دلی کی کیا اہمیت ہے۔ فیاضی، عفو درگزر، احسان، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات پیدا کی۔ انقلاب کے لیے جو پہلا کام تھا وہ فرد کی تربیت کا، اس کے یہ 4 کام اللہ کے رسول نے انجام دیے۔ دین کے غلط تصور کو مٹا کر صحیح تصور دیا، دوسرے جامع تصور دیا، تیسرے برائیوں کے ختم کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب کوشش کی، اور چوتھے خوبیوں کو پروان چڑھایا اللہ کے رسول۔ اب اس کے بعد کسی انقلاب کے لیے جو دوسرا مرحلہ ہے وہ معاشرے کی تعمیر ہے۔ انفرادی طور پر ایک ایک فرد کو چینج کر دیا جائے، لیکن ماحول اگر تبدیل نہیں ہو، سوسائٹی اگر چینج نہیں ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں برائیاں غلبہ پا سکتی ہیں اور نیکیاں دبا دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی کچھ اقدام کیے، جن میں ایک اسٹیپ آپ نے جو اٹھایا وہ کار دعوت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کیا۔ اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے معاشرے کے اندر پائے جانے والے انٹیلیجنٹ اور انفلوئنشیل لوگوں کو اللہ کے رسول نے ٹارگٹ کیا۔ ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کر کے اللہ کے رسول نے اس پر کام کیا، بعض کے حق میں دعا کی، بعض سے بار بار ملاقاتیں کی، اور اس کار دعوت کے ذریعے سے اس سوسائٹی کا جو سب سے
اپنے اندر سعید روح رکھنے والا طبقہ تھا، اللہ کے رسول نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیابی حاصل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو متاثر کیا تو ایک سائیکالوجیکل ضرب تھی جو اللہ کے رسول نے ان کے اوپر لگائی تھی۔ ایک صاحب کے ذریعے سے پیغام بھیجایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر جیسا عقل مند آدمی کب تک پتھروں کی مورتیوں سے امیدیں لگائے بیٹھ سکتا ہے۔ پیغام حضرت عمر کے پاس پہنچا تو حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقل مند آدمی مانتے۔ یہ پہلی ضرب تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے دل پر پڑی تھی۔ بعد کے مختلف مرحلے تھے جس کے بعد بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم قدم تھا، کار دعوت، جو اس معاشرے کو چینج کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جان۔ اللہ کے رسول نے سربراہان مملکت کو بھی دعوت دی، شاہ افشا نجاشی کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے شاہ عمان کو دعوت دی تو عمان کا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ہرقل کو دعوت دی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی عظمت کا اس نے علل اعلان اظہار کیا۔ شاہ مخوقس کو بھی اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور بھی مزید کچھ جگہ اللہ کے رسول نے اپنے نمائندوں کو بھجوایا۔ نہیں ماننے والے بھی تھے، اس میں بات کو تسلیم کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک ایک فرد کو ٹارگٹ بنا کر کار دعوت انجام دیا۔ تو سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ دوسرا جو اسٹیپ اللہ کے رسول نے لیا وہ ہجرت۔ تحریک اسلامی جب آزمائشوں کا شکار ہوئی، آپ کے ساتھی ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں آزمائشوں کا شکار ہوئے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو انہیں ہجرت حبشہ کی اجازت اور ان کو ہجرت کے لیے کس طریقے سے انکریج کیا، وہ اللہ کے رسول کے ایک جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس موقع پر آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلی تو اللہ کے رسول نے انکریج کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد روئے زمین پر یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کے لیے نکلا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کا مرحلہ درپیش تھا تو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، تمہیں اگر جان کی فکر ہے تو جان لو کہ یہ جان مکے میں بھی جانی ہے اور مدینے میں بھی بالآخر جائے گی۔ تمہیں اگر مال کی فکر ہے تو اس بات کو بھی جان رکھو کہ جو اللہ مکے میں مال دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ مدینے میں بھی تمہیں مال عطا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ہجرت کے نتیجے میں تمہاری جان اور مال کا نقصان ہوگا۔ یہ تصور اگر ہے تو اس تصور کو نکال۔ راہ خدا میں جو لوگ ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے، اللہ کی رحمتوں کا ان کے اوپر نزول ہوگا، اطمینان دلایا۔ کار دعوت اور ہجرت کے ساتھ جو تیسرا کام اللہ کے رسول نے کیا وہ یہ کہ ماحول کو چینج کیا۔ اس طریقے سے چینج کیا کہ حسب نسب کے جو بت تھے ان کو اللہ کے رسول نے توڑا۔ روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رومی بھی تھے، فارس سے آئے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حبشہ سے آئے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور آ کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف حضرت بلال کو حضرت عمر جیسی شخصیت سیدنا کہہ کر مخاطب کرتی تھی، جو کہ ایک غلام تھے حضرت بلال۔ حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی اپنے آپ کو یہ کہنے لگے تھے کہ ہم ابن الاسلام ہیں۔ من اہل البیت ہیں، اپنے آپ کو یہ بات، ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی۔ گویا اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر کا نہیں سمجھا،
ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، تو اس طریقے سے تبدیل کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ سہیل ابن عمر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے اور جنہیں محمد لفظ کے ساتھ رسول اللہ لکھنے کے اوپر بھی آبجیکشن تھا، ایک وقت آیا کہ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ وہ عمر ابن خطاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، وہی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے فاروق بن گئے۔ وہ وحشی جس نے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اسلام کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن کرنے والا بن گیا۔ وہ ابو سفیان جنہوں نے زندگی بھر اسلام کی مخالفت کی اور پے در پہ جنگیں مسلط کی، دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی۔ وہ ہندہ جس نے کبھی اللہ کے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، وہ یہ کہتی دیکھی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ قابل نفرت خیمہ کوئی میرے لیے نہیں تھا، لیکن اب اس سے زیادہ محبوب خیمہ میرے لیے کوئی نہیں رہا۔ وہ عروہ ابن مسعود جو حدیبیہ کے پہلے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے قریش کے ایمبیسیڈر بن کر آئے تھے، دنیا نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ مجاہدین کی صفوں میں شامل ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ خالد ابن ولید جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے میں سب سے اہم رول ادا کرنے والے تھے، دنیا نے دیکھا کہ وہی خالد ابن ولید لات و عزا کو گراتے ہوئے عراق اور شام کے فاتح بن کر اٹھ کر کھڑے ہو۔ وہ عمر ابن عاص جو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ایک بڑے دشمن اسلام سمجھے جاتے تھے، دنیا نے دیکھا کہ وہ شاہ غسان کے پاس سفیر اسلام بن کر گئے اور فاتح مصر بنے بلا کر۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو تبدیل کیا، تو اس ماحول کی تبدیلی کے نتیجے میں کئی شخصیتیں چینج ہو گئی۔ پھر چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ حکمت اجتماع، مرکزیت مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول نے پیدا کی، اجتماعیت کا صحیح تصور دیا۔ قریش دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے، وہاں جمع ہو کر وہ مشورے کرتے تھے اور وہاں پر جمع ہو کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا، دار الندوہ کے بالمقابل دار ارقم، قریش کے مرکز کے بالمقابل اہل ایمان کا یہ مرکز، جاہلیت کے مرکز کے مقابلے میں یہ اسلام کا مرکز، اسلامی اجتماعیت کا اہم ترین مقام تھا۔ جب کبھی نئی آیات نازل ہوتی تو اللہ کے رسول دار ارقم میں موجود صحابہ کے سامنے سناتے، یہ آیات وہاں پر یاد کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے کہ دیکھتے مکے میں ان آیات کی گونج سنائی دیتی۔ سورہ لہب نازل ہوئی تو اس موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ابو لہب کا جو غرور تھا وہ غرور کو اس طریقے سے چیلنج کر دیا سورہ لہب نے کہ اس موقع پر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے برسر عام اتنے بڑے سردار کے خلاف اس طریقے سے یہ آیات پڑھ کر سنا دی، ورنہ کون ہمت کر سکتا تھا کہ مکے کے اتنے بڑے سردار کو اس طریقے سے برسر عام رسوا کر دیا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو لوگوں کے لیے مرکز تربیت بنایا، لوگ وہاں پر آتے، اللہ کے رسول سے قرآن سیکھتے۔ وہیں پر حضرت عمر آئے، انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے وہیں پر لایا تھا۔
تو اس طریقے سے یہ مقام مسلمانوں کے لیے مقام تربیت بھی تھا، غیر مسلم بھی یہاں پر آیا کرتے تھے، یہ مقام مشاورت بھی بنا، اور یہی کی تربیت تھی جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پر سوسائٹی کو چینج کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کرنے میں جو مزید اہم کام کیا وہ انسانوں کو ان کے حقوق دلوائے، ایکوالٹی کا تصور دیا، مساوات کا تصور اللہ کے رسول نے دیا، انسانوں کو جو آزادیاں ملنی چاہیے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دی، مذہب کی آزادی کا حق، جینے کا حق، خواتین کے حقوق متعین کر کے بتلائے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے انسانوں کو ان کے حقوق دلوائے، غلاموں کے حقوق بتلائے، باندیوں کے حقوق اللہ کے رسول نے بتلائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے ایک اہم قدم جو اٹھایا وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو تبدیل، نبی کی زندگی کا ایک بہت اہم ڈیسیشن تھا جو اللہ کے رسول نے لیا، ہیڈ کوارٹر کو تبدیل کرنا اور مکے سے مدینے کو جانا، مدینے کو مرکز اسلام بنانا، نئے مرکز کی تعمیر کرنا اور ریاست اسلامی کے قیام کے لیے یہ ایک زبردست قسم کا اسٹیپ تھا جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا۔ معاشرہ بھی اس کے ذریعے سے تبدیل ہوا اور پھر ریاست اسلامی کی قیام کی راہیں بھی اس کے ذریعے سے ہموار۔ یہ جو نیا مرکز مدینے کے اندر بنا مسجد نبوی کی شکل میں، دنیا نے دیکھا کہ یہ مرکز عبادت بھی بنا، مرکز دعوت بھی بنا، مرکز تربیت بھی بنا، مقام شورا بھی بنا، بیت المال میں مال غنیمت جو آتا تو وہ رقومات بھی یہاں پر جمع ہوتی، یہاں سے رقومات تقسیم ہوتی، یہاں پر ڈیلیگیشنز آتے، یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے، فوج باہر نکلتی تو یہیں سے روانہ ہوتی، واپس آتی تو یہیں پر آتی، اللہ کے رسول سفر کا آغاز کرتے تو یہیں سے کرتے، واپس آتے تو اللہ کے رسول یہیں سے کرتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عملاً بڑے ڈیسیشن لینے کی جگہ بنی، یہیں پر وہ آفس تھا جہاں سے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، اطراف کے ممالک کو خطوط بھیجے گئے۔ اس حیثیت میں یہ مسلمانوں کے لیے سیکریٹریٹ کی بھی حیثیت رکھتا تھا، مسلمانوں کے لیے کورٹ کی بھی حیثیت رکھتا تھا، یہاں پر تنازعات کو حل کیا جاتا تھا، یہ فوجی مرکز بھی تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ایک اور اہم کام کیا، وہ یہ کہ باصلاحیت افراد کو اللہ کے رسول نے جمع کرنے کی فکر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، حضرت عمر ابن خطاب کو، خالد ابن ولید کو، عمر ابن عاص کو، اکرمہ ابن ابو جہل کو، ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، تاریخ کو اگر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان باصلاحیت افراد کو اللہ کے رسول نے کس تیز رفتاری کے ساتھ متاثر کرنے میں کامیابی حاصل، اور پھر ان باصلاحیت افراد کو اپنے اپنے اطراف میں جمع کیا، ان لوگوں سے تعلقات بڑھائے، حسب ضرورت اللہ کے رسول نے وظائف دیے، تالیف قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے دیے، رشتہ داریاں قائم کی، مناصب دیے، اور بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشش میں کامیابی حاصل کی کہ اپنے اطراف میں بڑے باصلاحیت افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ تو اس طریقے سے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ان میں سے میں نے کچھ کاموں کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری مرحلہ تھا وہ مرحلہ ریاست کی تشکیل کا مرحلہ تھا۔ انقلاب کے یہ جو 3 مرحلے ہیں، فرد کی تربیت، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، یہ جو تیسرا مرحلہ تھا ریاست کی تشکیل کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ آپ نے ہیڈ کوارٹر کو چینج کیا، اور جب ہیڈ کوارٹر کو چینج کر کے اللہ کے رسول مدینے کو پہنچے تو وہاں پر ایک زبردست قسم کا دستور بن گیا۔ اس دستور میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مدینے کے سربراہ کی جو حیثیت ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تنازعات ہوں گے تو ان کے حل کے لیے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہودیوں کے درمیان میں تنازع ہوگا تو فیصلہ توریت کے مطابق کیا جائے گا، مسلمانوں کے درمیان میں تنازع ہوگا تو فیصلہ قرآن کے ذریعے سے کیا جائے گا، لیکن فیصلہ کرنے والی شخصیت جو ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے مرکز کے ذریعے سے، جسے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج کر اللہ کے رسول نے تیار کروایا تھا، وہاں کے ماحول کو انہوں نے پہلے اس ریاست اسلامی کے لیے سازگار بنوایا۔ وہ مقام جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، اللہ کے رسول کے ہجرت کرنے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑا، اور پھر بعد میں مدینے کے نام سے یا مدینہ منورہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو اس طریقے سے ریاست اسلامی کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششیں وہاں پر سازگار ہوئی کہ ایک طرف وہ پرانا مرکز تھا مکے میں جہاں پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ نیا مرکز ہے جہاں پر جان نچھاور کرنے والے تیار۔ ایک وہ پرانا مرکز تھا جہاں آپ کے ساتھیوں کو مشق ستم بنایا جاتا، دوسرا یہ نیا مرکز تھا جہاں پر ہاتھوں ہاتھ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا استقبال کیا گیا۔ تو گویا یہ جو نیا مرکز تھا، اس مرکز نے ریاست اسلامی کی تشکیل کے لیے اس طریقے سے میدان ہموار کر دیا، اس طریقے سے ماحول کو سازگار کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ وہاں پر اسلامی ریاست کی تشکیل کریں، اور وہاں پر وہ 14 اصول جو آپ کو اللہ رب العالمین نے واقع معراج کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیے تھے، ان اصولوں کو زمین پر نافذ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست اسلامی کی تشکیل کے موقع پر ایک بہت بڑے مسئلے کو بھی، جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، ذرا کرنٹ چلے گیا تھا یہاں پہ۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک بڑے انسانی مسئلے کو حل کیا جس میں عام طور پر دنیا کی حکومتیں پریشان ہوئی ہیں۔ ایک مدینے کی چھوٹی سی بستی میں مکے سے ہجرت کر کے صحابہ کی ایک اچھی خاصی تعداد آ گئی، اور جب کبھی ہجرت کر کے لوگ بڑی تعداد میں دوسرے مقام سے پہنچتے ہیں، اس موقع پر حکومتیں لوگوں کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں، ان کا سیٹلمنٹ ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صرف ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ ایک منصاری صحابی، ایک مہاجر ساتھی کو اپنا بھائی بنا لے۔ مواخات کا ایک نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا، اور اس طریقے سے اس بڑے مسئلے کو اتنے آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے مسئلے کو اس طریقے سے حل کر دیا کہ دنیا نے دیکھا
کہ اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے جڑ گئے کہ تاریخ انسانی کے اندر لوگوں نے کبھی مواخات کا اتنا بہترین نظام نہیں دیکھا تھا کہ جبکہ لوگوں نے اپنے اسلامی بھائی کو اس طریقے سے ویلکم کیا کہ کہا کہ میری آدھی پراپرٹی تمہارے لیے ہے، آدھی پراپرٹی میرا۔ اس سے بھی بڑی پیشکشیں کی گئی، لیکن اس موقع پر آنے والے جو صحابہ تھے بعض نے ان میں سے بعض چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتلا دو، اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنے بزنس کا آغاز کیا تو دنیا نے دیکھا کہ پھر کچھ عرصے میں وہ مدینے کے اندر ویسے ہی بڑے بزنس مین بن گئے جیسے کہ وہ مکے کے اندر تھے۔ تو اس نئی ریاست اسلامی کی تشکیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیے تھے ان میں یہ ایک اہم قدم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اسٹریٹجی کو اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر موقع پر انسانی خون کو بہانے سے بچا جائے۔ حدیبیہ کی صلح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حالانکہ صحابہ اس صلح کے موقع پر بے چین تھے۔ مکے کی فتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے رسول 10,000 کے لشکر کو لے کر نارمل روٹ سے اگر چلے جاتے مدینے سے مکے کو اور اس پر حملہ کرتے تو اس کے نتیجے میں اہل مکہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو روک سکے۔ ہاں، وہ مدافعت کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ مدافعت کرنے کی کوشش کرنے میں اپنی جانوں کا نقصان کرتے، خون بہتا اور بالآخر مکہ فتح ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے اس ہائی وے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اچانک ان کے سر پر پہنچے اور پھر اپنا رعب ان کے اوپر طاری کیا تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں، خون نہ بہے اور بغیر خون بہے فتح حاصل ہو جائے۔ ایک مقام پر تھوڑی مزاحمت کی گئی تو 12 یا 13 اہل مکہ مارے گئے، اور مکے کی فتح کا یہ عظیم الشان واقعہ صرف 12-13 لوگوں کے قتل کے ذریعے سے یہ واقعہ پورا ہو گیا، یہ فتح مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی ریاست اسلامی کو تشکیل کر کے وہاں کے عدالتی نظام کو، وہاں پر انصاف کے نظام کو، وہاں کے ڈیفینسو سسٹم کو، اور پھر مجموعی طور پر وہاں کی مارکیٹ کو بھی سیٹل کیا۔ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے جب دیکھا کہ مدینے کی مارکیٹ پر غلبہ ہے یہود کا، تو اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک نئی منڈی بنائی، نئی مارکیٹ قائم کی اور اعلان کیا کہ جو ہماری اس نئی منڈی میں آ کر تجارت کرے گا اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، دوہرے اجر سے نوازے گا۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور بھی لوگوں کے سامنے دیا کہ دیکھو خدا کی نگاہ میں علم کی زیادہ اہمیت ہے، مال، دولت، خاندان، یہ ساری چیزیں بعد میں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے علم کے بالمقابل، ان کی اسلام کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ مال آج ایک کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہے گا، خاندان، حسب، نسب ان کی بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ زید ابن حارثہ جو کہ ایک غلام تھے، ان کے بیٹے اسامہ ابن زید ایک ایسے لشکر کے سربراہ بنائے گئے جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ثقیف کے لوگ بچہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بنیاد پر انہیں پورے قبیلے بنو ثقیف کا سردار مقرر کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں ریاست اسلامی کی تشکیل کے ذریعے سے مزید جو چینجز لائے وہ یہ کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ایک تحریک چلائی اللہ کے رسول۔ یہ اسلام کی زبردست تحریک تھی جس کے نتیجے میں بالآخر آہستہ آہستہ زمین سے غلامی کے سسٹم کا اس طریقے سے خاتمہ ہوا کہ یہ زمین سے ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ غلطی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، یہ گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، اور بالآخر اس طریقے سے لوگ غلام آزاد کرتے گئے اور غلامی کا خاتمہ اللہ کے رسول نے کیا۔
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ہزاروں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. حضرت ابوبکر نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ایک صحابی نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے 250 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے بڑی تمانیت دلائی. تو اس طریقے سے ایک جامع قسم کا انقلاب تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. آئیڈیالوجیکل انقلاب، ایک نظریاتی انقلاب جس نے دنیا کو نیا عقیدہ دیا، عبادات کا نیا نظام دیا، زندگی گزارنے کے نئے اصول دیے، جنگ اور صلح کے نئے پیمانے دیے، دوستیوں اور دشمنیوں کی بنیادیں جس نے بدل دی، لین دین کے پیمانے بدل دیے، معیارات اور اسٹینڈرڈ کو جس نے چینج کر دیا. یہ زبردست قسم کا بلڈ لیس ریولیوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا، اور امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام اس انقلاب نے دیا کہ اللہ کے رسول تنہا اٹھے تھے، آپ نے اس کے لیے جد و جہد کی. ان سارے مرحلوں سے اللہ کے رسول گزرے، دعوت، تربیت، ہجرت، جہاد و قتال، ریاست اسلامی کی تشکیل، اور اس کے لیے آپ نے مختلف کام انجام دیے. تب کہیں جا کر یہ تبدیلی پیدا ہوئی، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ دنیا میں وہ جہاں بھی رہے اسی طریقے سے خدا کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے رسول نے جس طریقے سے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں خدا کے دین کو قائم کیا تھا، اس کے قیام کے لیے اہل ایمان کو بھی جد و جہد کرنی چاہیے. اور اس اظہار دین ہی کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا. وہ آیت جو میں نے ابتداءً آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہی بات بتلائی گئی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ باطل دین کے اوپر، باطل ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے انقلاب کی اصل اسپرٹ، اصل روح کو سمجھیں، اور ہم بھی وہ کام انجام دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا، اسی کو فالو کریں. ہمیں اسلام پر اللہ رب العالمین زندہ رکھے، ایمان پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا